شیر مبشر رفاع قتادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی ظفر، یہ تین آدمی تھے، یہ منافق تھے۔ مبشر زیادہ بڑا منافق تھا، انہوں نے چوری کر کے رفاع کی معدہ چوری کر کے اسلحہ چوری کر کے اس کو استعمال کر لیا، کھانے کو استعمال کر لیا معدے کو، اور جب پتہ چلا ان کو خطرہ ہوا کہ ہمیں کوئی اس نے دیکھ لیا ہے، جب ان کا راز فاش ہونے لگا، انہوں نے وہی اسلحہ اس یہودی کے گھر پھینک دیا، اور جو ان کے قبیلے والے لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے آدمیوں پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو اسلحے والی چیزیں تھی، اسلحہ تھا، وہ یہودی کے گھر سے انہوں نے خود برآمد کر لیا، کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے مال ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نبی کہ ان کی طرف سے تم نے طرفداری نہیں کرنی، بلکہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے تم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اب یہ سمجھے اس آیت کا معنی، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والے بنے، واستغفر اللہ سے بخشش مانگیے۔ جو تھوڑا بہت آپ کے دل میں خیال آیا تھا یہودی کے بارے میں، آپ کا خیال تھا کہ اس کو سزا ملے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واستغفر اللہ سے بخشش مانگو، کیونکہ جو زبان کی تیزی سے وہ اس پر الزام لگا رہے تھے، اصل میں حقیقت میں وہی مجرم تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون انفسہم جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں میں، ان کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا جنہوں نے خیانت کی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا من کان خوانا اثیما جو خیانت کرنے والا ہے، اثیما جو گناہگار ہے۔ یستخفون من الناس وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ اور وہ نہیں چھپتے اللہ سے، اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے کوئی چھپاؤ نہیں کرتے، لوگوں سے اپنا آپ چھپاؤ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم چوری کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے، لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں کہ لوگ کہیں دیکھ نہ لیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ اور وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ جب وہ رات کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یُبَيِّتُونَ کا معنی ہوتا ہے رات کو باتیں کرنا، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ جو وہ پسند نہیں کرتا، جو بات جن باتوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہ باتیں کرتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ ہا انتم یہ تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم تم نے جھگڑا کیا ہے ان سے، ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے بارے میں یوم القیامت قیامت کے دن۔ یہاں تو تم ان کی طرفداری کر رہے ہو، قیامت کو ان کی طرفداری کون کرے گا، ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا۔ ثم یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا کوئی علیہم ان پر کوئی حمایتی، ان کا حمایتی پھر کون بنے گا، پھر ان کا حمایتی کون بنے گا یہ بتاؤ، ان کا وکیل کون بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کرے گا برا عمل، او یظلم نفسہ یا وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ پھر وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفورا رحیما تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ جو بندہ بخشش مانگے گا نا وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور بخشنے والا پائے گا، اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا اس بندے کو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا اور جو کمائے گا گناہ، فَإِنَّمَا پس بے شک يَكْسِبُهُ وہ اس کو کما رہا ہوتا ہے، عَلَىٰ نَفْسِهِ اپنی جان پر، اپنے جان پر ہی وہ اس کا گناہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو کمائے گا گناہ یا غلطی، او اسمن یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا پھر وہ تہمت لگائے گا اس کی بریئا ایک بری بندے پر، ایک بے گناہ بندے پر، پھر اس کی تہمت لگائے گا بے گناہ پر، فقد احتمل تو تحقیق اس نے اٹھایا ہے بہتانا و اسما مبینا بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اس نے کمایا۔